بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم پہلے اپنے ملک کے خوبصورت حصے صوبہ بلوچستان میں رہا کرتے تھے۔ پھر والد صاحب اسلام آباد آ گئے، یہاں محنت سے تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ اس دوران زمانہ طالب علمی میں سختیاں بھی سہنی پڑیں، مگر کامیابی ملی۔ ظاہر ہے کامیابیاں سختیاں سہنے کے بعد ملتی ہیں۔ والد صاحب ایک سرکاری محکمے میں آفیسر ہو گئے۔ ہم اسکول کے سخت ماحول سے نکل کر شہر شہر پھرتے اسلام آباد آ گئے۔ میں شکل و صورت میں خوبصورت تھی۔ ابھی 12 سال کی تھی کہ رشتے آنے لگے۔ پھر 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ شوہر دور کے رشتے دار تھے، مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ 10 برس ہوئے اس ڈور میں بندھے، مگر مجھے ہر لمحہ یہ ڈور کچے ریشم کی بنی ہوئی لگی، کیونکہ شروع سے ہی مجھ ناسمجھ بچی کو انہوں نے ایک سمجھدار عورت کے روپ میں دیکھنا چاہا، جبکہ میری شادی میٹرک پاس کرتے ہی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام ذیشان تھا۔ وہ بہت جلد مشتعل ہو جانے والے شکی مزاج اور غصیلے تھے۔ حالانکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور اسی تعلیمی برتری کی وجہ سے ہی والد صاحب نے انہیں اپنا داماد چنا تھا، کیونکہ محنت کرنا میرے شوہر کا خاصہ تھا۔ ذیشان صاحب کی شخصیت میں بلا شبہ بہت سی خوبیاں تھیں، مگر اکثر مجھے محسوس ہوتا کہ یہ خوبیاں انہوں نے ایک خول کی شکل میں اپنی شخصیت پر چڑھا رکھی ہیں، ورنہ اندر سے وہ کچھ نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا تھا۔ میں انہیں پسند آ گئی۔ اپنی والدہ سے کہا یہاں رشتہ کرا دیں۔ وہ رشتہ لینے آئیں تو میں ابھی پڑھ رہی تھی۔ والد صاحب اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھے، چاہتے تھے کہ کم از کم میں گریجویشن کر لوں، مگر والدہ نے کہا کہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، آپ رشتہ کر دیں۔ والد صاحب تذبذب میں تھے کہ ذیشان اور ان کی والدہ منت سماجت کرنے لگے۔ ہفتے میں 2 بار آ کر منت کرتے کہ ہر طرح سے خیال رکھیں گے، پڑھنا چاہے گی تو پڑھائیں گے۔ والد صاحب ذیشان کے خیالات سے متاثر ہو گئے۔ پڑھے لکھے آدمی کی وہ قدر کرتے تھے۔ پھر ذیشان نے تو ٹاپ کیا ہوا تھا، سوچا کہ اس قدر محنتی اور تعلیم سے شغف رکھنے والا داماد پھر کب ملے گا۔ خاندان بھی اچھا تھا، مہذب لوگ نظر آتے تھے۔ میری ساس نرمی سے بات کرتی تھیں، ان کے لہجے میں بے حد حلیمی پائی جاتی تھی۔ یہ چیز بھی ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ غرض انہی کی شرائط پر رشتہ منظور ہو گیا۔ میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ 2 ماہ تک آؤ بھگت ہوئی اور کسی نے ایسی بات نہ کہی جو ناگوار گزرتی۔ اس کے بعد شوہر نے کہنا شروع کر دیا کہ پڑھی لکھی سے ان پڑھ اور جاہل لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، گھر سنبھال لیتی ہیں۔ بار بار ایسا کہتے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ میری زیادہ پڑھائی کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں کالج میں داخلہ لوں اور اپنی پڑھائی کو پھر سے جاری کروں۔ لہٰذا میں نے بطور پرائیویٹ طالبہ گریجویشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کالج جانے کی ضد چھوڑ دی، خالصتاً گھریلو خاتون بن گئی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کی ملازمت بیرون ملک ہو گئی۔ جب وہ بیرون ملک گئے تو احساس ہوا کہ کیوں ماریا کو کالج سے روکا۔ اب جب آتے کہتے تم اردو پر اتنا زور کیوں دیتی ہو، انگلش سے تمہیں چڑ ہے کیا؟ جبکہ ساری دنیا میں تو انگریزی رائج ہے، اردو میڈیم کو تو اپنے ملک میں ملازمت نہیں ملتی۔ تم کو دراصل نالج بڑھانے اور تعلیم حاصل کرنے سے شغف ہے ہی نہیں۔ اگر تم چاہتیں تو اپنی نالج اور تعلیمی استعداد بڑھا سکتی تھیں۔ اس طرح میں تم کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ میٹرک میں تو میری شادی ہوئی، پھر شادی کے بعد انٹر کیا، وہ بھی 2 بچوں کے ساتھ، اور اب 3 بچے ہو گئے تھے جن کو والدین کے گھر روزانہ چھوڑ کر میں کیسے کسی بڑے تعلیمی ادارے میں جا سکتی تھی۔ انگلش بولنے کے لیے بھی تو کسی ایسے ادارے میں داخلہ لینا ضروری تھا جہاں انگریزی سکھائی جاتی ہو، اور وہاں جائے بغیر صحیح طریقے سے بولنا اور درست تلفظ سیکھ لینا میرے لیے ناممکن تھا۔ تبھی مجھے اپنے شوہر کی یہ باتیں عجیب لگتیں، بلکہ دکھ دیتیں۔ یہ بیرون ملک ہوتے تھے،
میں ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی تو یہ خفا ہوتے اور فون کرتے کہ کیوں ماری ماری پھرتی ہو، گھر میں کیوں نہیں بیٹھتی۔ انہیں میرے والدین سے اللہ واسطے کا بیٹھ تھا۔ ان کی ہر بات، ہر لفظ، ہر قول اور فعل میں خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کیڑے نکالنا ذیشان صاحب کا اولین فرض تھا۔ گو کہ ان کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، مگر بعد میں مجھے تنگ کرتے، اور کتنا تنگ کرتے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب یہاں پاس ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحے تنگ کرتے، باہر ہوں تو فون پر خطوط کے ذریعے، اور چھٹی پر آئے ہوتے تو فارغ اوقات میں بجائے کوئی اچھی بات کرنے کے ان کا من پسند موضوع ہی میرے والدین میں کیڑے نکالنا اور ان پر تنقید کرنا تھا۔ بیرون ملک جا کر لوگوں کے خیالات میں شاید ایسی ہی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کا یہ حال ہوا تھا کہ جب یہاں تھے ایسے سخت اور تنگ ذہن نہیں تھے، کم از کم محبت سے بات کرتے تھے۔ بیرون ملک رہے تو واپس آتے ہی پردے کی سختی سے پابندی کروا دی اور نہایت تنگ نظر ہو گئے۔ اب عورتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے کمرے یعنی بیڈ روم سے بھی باہر نہ نکلیں، گھر کی کھڑکیاں اور دروازے سبھی بند رکھیں، پردہ بھی کسی کھڑکی کا سرکا ہوا نہ ہو۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ باہر آنے والی تازہ ہوا سے بھی مجھے محروم کر دیں۔ اس سے آپ ان کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، بیرون ملک زیادہ رہتے تھے، مگر جب آتے تو کہتے، کبھی اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سن لی نا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ بات وہ بار بار 10 سال تک مجھے کہتے رہے، جس سے میں بے سکون ہوتی گئی، یہاں تک کہ میری ذہنی حالت متاثر ہونے لگی۔ میں سوتے ہوئے باتیں کرتی، کبھی رونے اور چیخنے چلانے لگتی۔ وہ گھر آتے تو کہتے، گھر کی پھلواری کا خیال نہیں رکھتی، گھر کی سجاوٹ پر تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہے، آخر کیوں؟ حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں گھر باہر ہر مسئلے کا بوجھ میرے کاندھوں پر تھا۔ سسرال کی طرف سے ایک دیور میرے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی لا ابالی سے تھے، جن کو کھانا وقت پر دینا میری اضافی ذمہ داری تھی کہ نہ صرف طالب علم تھے اور کالج جاتے تھے، ان کے کمرے کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی، یہ سب بھی میرے ذمہ ہی تھا۔ میکے سے بھی کبھی کوئی ساتھ رہتا تھا، کیونکہ ظاہری سی بات تھی اب میں اکیلے تو نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ تھا۔ اسلام آباد میں ہمارا ذاتی گھر تھا، والد صاحب ریٹائر ہو کر بیرون ملک ملازمت پر تھے۔ ان حالات میں بچوں کی تعلیم، بیماری اور گھر باہر کے تمام مسائل صرف اور صرف مجھے ہی حل کرنا ہوتے تھے، لہٰذا میکے کا سہارا لیتی۔ یہ بات بھی ذیشان کو پسند نہیں تھی۔ اب یہ حالات ایسے تھے، مگر شوہر صاحب یہ چاہتے تھے کہ جب وہ چھٹی پر آئیں اور جتنے دن رہیں میں خوشی خوشی ان کی سیوا کروں اور منہ سے کچھ بھی نہ بولوں، یعنی کہ میں اپنی ہر ذمہ داری بخوبی نبھاؤں، مگر کچھ اس طرح کہ میرے گھر سے قدم باہر نکالنے کی مجھے خود ہی خبر نہ ہو۔ اب میں کیسے گھر کے اندر قید رہ کر ساری ذمہ داریاں نبھاتی؟ کیا بچوں کی اسکول میں رپورٹ لینے نہ جاؤں، ان کے مسائل پر ڈسکس نہ کروں، وہ پورے اسکول میں پوزیشن بھی لیں اور میں میکے کا سہارا بھی نہ لوں؟ یہ تو اللہ کا شکر تھا، میری محنت کی وجہ سے تینوں بچے اپنی کلاسوں میں پوزیشن لیتے رہے۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی تھی، اس نے پوزیشن لی، چھوٹی 3 برس کی تھی، اس نے نرسری میں پوزیشن لی اور نائس گرل کا انعام بھی حاصل کیا۔ تینوں بچیاں مختلف اعزازات اور مختلف نصابی سرگرمیوں میں شامل رہیں، ہر طرح سے انہوں نے میرا نام اونچا رکھا۔ جب ذیشان 2 سال بعد آئے تو کہتے، مجھے یہاں کے مسائل میں مت الجھانا، چاہتا ہوں کہ جب طویل عرصے کی محنت کے بعد تھکا ہوا گھر آؤں تو تم مجھے کوئی کام نہ بتاؤ، کوئی مسئلہ نہ پیش کرو، وہ چاہے کسی محکمہ جاتی ٹیکس کا معاملہ ہو یا پھر پانی، بجلی، گیس کی شکایتوں کے لیے دوڑنا ہو۔ اب اندازہ کریں آج کل کی مصروف زندگی میں کتنے مسائل ہیں، سب خود بخود حل ہو جائیں اور میں گھر سے قدم بھی نہ نکالوں، شدید پردے میں رہوں، کوئی تو بتاتا ہم کیا کرتے۔
میں کہتی بندائے خدا، آپ تو بیرون ملک میں رہ کر کبھی ریال اور کبھی ڈالر کما رہے ہیں، مگر یہاں میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں کہ وہ جن میرے سارے کام کر دے۔ پھر میکے والوں سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ مگر ان کی یہی عادت مجھے زندہ درگور کر دیتی کہ چھٹی کا 1 مہینہ وہ اس تفتیش میں گزار دیتے کہ میں کہاں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ اب اگر کوئی کہیں غلطی سے یہ کہہ بیٹھتا کہ بھائی آپ کے بچوں کو فلاں جگہ دیکھا تھا، شاید بھابھی ساتھ تھیں، خواہ وہ بچے میری بہن کے ساتھ گئے ہوں، بس جی غضب ہو جاتا۔ پھر میں ہوتی، ان کے تانے ہوتے، حالانکہ میں اکیلی تو کبھی نہیں جاتی تھی۔ تینوں بچیوں کی بھی مجبوری ہوتی تو بہن کے گھر لے جاتی۔ دیور نے بھی جب مجھے حد درجہ پریشان دیکھا تو میرے کام کرنے لگا۔ اس پر میرے شوہر فون کر کے اسے بے بھاؤ کی سناتے کہ تم نے فلاں کام غلط کیا، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا تھا۔ اب کچھ دن تو ناصر نے برداشت کیا، پھر وہ بھی بوریا بستر اٹھا کر اپنے والدین کے گھر چلا گیا کہ آپ کی بلائیں آپ کے سر، یہاں تو کسی کام کا اچھا صلہ ملتا ہی نہیں، الٹا ڈانٹ پڑتی ہے۔ ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور نہ میچ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کر رہی، مگر ان کی عادت ہی ایسی تھی کہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے، لہٰذا سبھی رشتہ داروں نے ان سے کنارہ کر لیا۔ کہتے تھے خاندان والے تو خود غرض ہیں، محبت دنیا میں تو میں صرف تم سے کرتا ہوں، مگر محبت کر کے بھی ستم پہ ستم کیے جاتے ہیں، اور میں ان کے ستم ہنسی ہنسی سہ جاتی۔ ان کی بے جا سختی، میرے والدین سے اختلاف، طلاق کی دھمکی، ان سب باتوں نے مجھے ہی حواس باختہ رکھا۔ جب سنتی کہ چھٹی پر آ رہے ہیں، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر بچے سہم جاتے، حالانکہ میں بچوں کے سامنے ان کی تعریف کرتی۔ کچھ بھی سہی، وہ میرے بچوں کے باپ تو تھے، میرے سر کا سائیں تھے۔ بچپن میں ہی ذیشان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری موجودہ ساس ان کی سوتیلی ماں تھیں۔ بس یہی سوچ کر ان کی ہر تلخ بات کو خندہ پیشانی سے جھیل جاتی کہ اس شخص نے ماں کی محبت نہیں دیکھی تو کیا دنیا سے محبت کرے گا۔ مگر میرے میکے کا ماحول خوشبوؤں سے رچا ہوا تھا۔ ان کے یہاں ہر فرد کے دل میں منافقت کی چنگاریاں سلگتی تھیں، اسی لیے میں سمجھتی تھی کہ ان کو ہم سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے اتنے سال اپنی ازدواجی زندگی کے استحکام کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں اللہ کی ذات سے شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سب سے زیادہ خوشحالی اور دولت میرے دروازے کی باندھی تھی۔ اچھا خاندان، مالی آسودگی اور اچھی سیرت کے ساتھ صبر و تحمل کی خوبیاں، اس پر اللہ نے صورت ایسی بنائی تھی کہ لوگ بس دیکھتے رہ جاتے۔ میرے ذیشان صاحب کہتے، تمہارا یہ حسن ہی تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ محلے والے سب کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ بچیاں کسی سے مانگ کر لائی ہیں۔ جن لوگوں کو میری شادی کا پتہ نہیں تھا، مجھے کسی تقریب میں دیکھتے تو میرا رشتہ ہی مانگ لیتے، اور میرے شوہر کو میری قدر نہ تھی۔ آخر میں جب وہ چھٹی پر آئے تھے تو انہوں نے یہ جھگڑا کیا کہ تم نے ابھی تک انگریزی بولنا نہیں سیکھی، بچیاں انگریزی بولتی ہیں تو ان کے ساتھ تم کیوں نہیں سیکھتی؟ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بچوں سے انگلش بولنا سیکھ جاتی؟ ایک طرف تو میں چڑیا کے بچے سے بھی نہ بولوں، دوسرا ان کا یہ مطالبہ کہ انگریزی فرفر بولوں، ہو سکے تو عربی، جرمن اور فرینچ بھی سیکھ لوں۔ اچھی بھلی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی تھی، کالج جانے سے پہلے بیاہ کر لیا۔ ساس صاحبہ نے امی کے ساتھ سازش کی اور میرے سرتاج نے پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ انگلش میڈیم اسکول میں نہیں جانا، وہاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے امی ابو ان کی ہر بات مانتے۔ ان کو خبر ہوتی کہ بعد میں یہی بات میرے لیے اذیت کا سبب بنے گی تو کبھی ان کا کہا نہ مانتے۔ میرے شوہر نے لندن میں ایک مصری عورت سے شادی کر لی جو کہ انگریزی، عربی اور جرمن فرفر بولتی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، مگر میرے شوہر نے بس تعلیم اور زبان کی وجہ سے اس سے شادی کر لی۔ میرے والدین نے ان سے پوچھا کہ بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی کیوں کر لی؟ آخر ہماری بیٹی میں کیا کمی تھی؟ کہنے لگے یہ ان پڑھ ہے، میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، جبکہ مجھے تو ایک پڑھی لکھی شریک حیات کی چاہ تھی، سو میں نے کر لی۔ کیا مرد اور شادی نہیں کر سکتے؟ ہمارے مذہب نے تو اس کی اجازت دی ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کے نام بہت ساری دولت جمع کروا دی ہے،
یہ ساری عمر کھائے گی اور عیش کرے گی بھی تو ختم نہ ہوگی۔ اس جواب پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ جواب تو ایسا تھا کہ میرے لبوں کی ہنسی چھن گئی۔ وہ دوسرے ملک میں دوسرے ملک میں رہتی، سارے مسائل میں نے اکٹھے سہے، آخر میں انہوں نے یہ صلہ دیا۔ اب کبھی کبھی بچیوں کو فون کرتے ہیں، مجھ سے کوئی ناطہ نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ وہاں خوش ہیں اور میں ہوں کہ انتظار کی ایک لامتناہی مدت کے ساتھ جدائی کی آگ میں جل رہی ہوں۔ شاید یہی وفا کا صلہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔